السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو قرآن ٹی وی کو دیکھنے اور سننے والوں کو ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی دلچسپ سچا اسلامی واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل اردو قرآن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ یہ واقعہ ہے ایک نصرانی غلام عداس کا۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لے گئے۔ طائف بارونق شہر تھا اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا تھا۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکہ والوں سے بھی آگے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا پتھراؤ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور گھبرا کر انگور کے بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ کے بڑے چودھری ربیعہ کی زمینداری طائف میں تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر انہیں ترس آ گیا۔ اپنے عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ آج عداس نے ایک ایسا کلام سنا جو آج سے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ کہنے لگا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والوں کو یہ کلام کہتے ہوئے نہیں سنا۔ خدا را مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس پر عداس نے جواب دیا، میرا وطن نینوا ہے اور مذہب نصرانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متی پیدا ہوئے؟ اس پر عداس کی حیرانی مزید بڑھی اور پوچھنے لگا، یونس بن متی کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یونس نبی میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اتنی گہری معلومات سن کر عداس اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہنے لگا، اے بدنصیب، تو اس شخص سے کس عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عداس نے سارا معاملہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت یہ شخص دنیا جہاں میں سب سے بہترین ہے۔ اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جو کوئی دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ اس پر غضبناک ہوا، پر اب تو غلام پر اللہ رب العزت کا کرم ہو چکا تھا۔ عداس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس رضی اللہ عنہ مکہ سے باہر ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ یہاں سے گزرے تو عداس رضی اللہ عنہ نے انہیں روک کر کہا کہ وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم بڑھانا خطرے سے خالی نہیں۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی بدقسمتی کہ وہ بدر کے اندھے کنویں میں کود گئے اور موت ان کا مقدر بنی، اور عداس رضی اللہ عنہ کے مقدر میں شہادت کا عروج ہوا، اور بے شک اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کا یہی انعام ہوا کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسلامی تاریخ سے مزید آگاہی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل اردو قرآن ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔